بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ربیعہ بن حرث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوئے فرمایا، اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے دو حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ عرب میں رکھا۔ پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا۔ پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا کیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور، طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ سے ظاہر ہے۔ اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ یہ نام پڑھنے کی مختلف وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش تصغیر ہے قرش کی، جس کے معنی ہیں سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں، جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ چونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مختصر تعارف کروائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 چچا تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 قطب ہداق، نمبر 8 مکوم، نمبر 9 حضرت عباس۔ عبدالمطلب کی 6 بیٹیاں تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 حضرت اروی رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 ام حکیم، نمبر 4 عاتکہ، نمبر 5 امیمہ، اور نمبر 6 برہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی،
جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی تھی اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوت ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہنیں اور بھائی واضح رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضاعی بھائی اور 2 رضاعی بہنیں تھیں۔ رضاعی بھائیوں کے نام حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی تھے، اور رضاعی بھائی حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی، مسروق، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، حضرت عبداللہ بن حارث، اور رضاعی بہنوں کے نام یہ ہیں: انیسہ بنت حارث، حذیفہ بنت حارث جو اشیمہ کے نام سے مشہور تھی، ذات المعاد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے۔ اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بی بی آمنہ کے رشتہ دار تھے، اور ماں کی طرف کے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہیں: نمبر 1 خدیجہ، نمبر 2 سودا، نمبر 3 زینب، نمبر 4 زینب بنت خزیمہ، نمبر 5 عائشہ، نمبر 6 ام حبیبہ، نمبر 7 حفصہ، نمبر 8 ام سلمہ، نمبر 9 میمونہ، نمبر 10 جویریہ، نمبر 11 صفیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی مائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ کا، دوسری صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری حضرت حلیمہ سعدیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی مائیں 2 تھیں، ایک صوبیہ اور دوسری حلیمہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگاتار جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد 13 برس مکہ مکرمہ میں رونق افروز رہے۔ ان 13 برس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، اور 63 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آپ کی دعاؤں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔